بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بنی اسرائیل کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی مشہور انبیاء کون کون سے ہیں اور ان کے صحائف کتابیں کون سی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم اہم بات کرنے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو کہ یعقوب علیہ السلام ایک نام یا اس کا لقب کہہ لیں اسرائیل بھی تھا، اس نسبت سے بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خصوصیات حاصل ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے ہیں، اور یہ صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی ہے۔ سورۃ الہود 71 آیت نمبر۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 84 ہے۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کی معنی اللہ کے ہیں۔ یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی نسل میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق کے دو جڑواں بیٹے مہیس اور یعقوب تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے قدر زیادہ محبت تھی، جبکہ ایلیہ کو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ چاہت تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی ثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مہیس کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اسی روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں خواب حضرت یعقوب علیہ السلام اسی رات اور دوسرے دن چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہاں خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اترتے رہتے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ میں تجھ کو عین قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنی والدین کی طرف سے سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اسی جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کے عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی
مانی کہ جاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اسی کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ اس کے بعد ماموں کی بیٹیوں سے نکاح۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طویل سفر کے بعد حران میں اپنی ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ ماموں لبان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیلہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیلہ کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیلہ کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیلہ سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کی ہوتی ہے، چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائی، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتی پھیلتی 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیلہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ملک شام واپسی کا حکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑے بھائی سے ملاقات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال، مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس کے مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مہیس رہتے تھے۔ مہیس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا، متعجب اور متجسس ہوئے تو وہ دیکھ کر انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کے جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ مہیس نے جب یہ سنا تو انہوں نے 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر مہیس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مہیس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے
उन्होंने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तमीर शुरू की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेज़बानी में गुजारी, फिर उनसे इजाज़त चाहिए और इजाज़त ली। महीस ने बहुत से तोहफे तहफ़ देकर इज़्ज़त और एहतराम के साथ छोटे भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रुख़सत किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहाँ अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब इस बस्ती तक पहुंच गए, जिसके बाहर उन्होंने क़ियाम फरमाया। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए, लगा दिए गए और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था, जो कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी। सो जल्दी ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स यकीम बिन जमूर की मलकियत थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों की बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ एक इबादतगाह तमीर की। ये जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की घरवाली का इंतकाल। इसके बाद बैतुल मुक़द्दस में क़ियाम के दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत रहीला की यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़ौज की वो इंतकाल कर गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल हलम में सपुर्द किया और कब्र के सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया और आज भी रहीला की कब्र पर वो पत्थर मौजूद है। वल्लाहु आलम। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बैतुल मुक़द्दस से रवानगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी रहीला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें बहुत सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मुक़द्दस से सुकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास हबरून चले आए। यही वही जगह है जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सकूनत पजीर थे। इसी दौरान बड़े भाई महीस भी वहाँ पहुँच चुके थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर गमों का पहाड़। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बीवी से होने वाली 2 बेटों हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन हैं, उनसे बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सौतेली भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो उन दिनों भाइयों को रंजो तकलीफ़ पहुँचाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े 10 भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे, बड़े भाई के खौफ से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दियारे गैर में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकलीफ़ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अज़ियत पहुँचाई। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि वो रोते रोते आँखों की बिनाई ज़ाया हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से उस हैसियत से मिलाया कि वो वाले ही मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लपट कर देर तक रोते रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ के पास मिस्र में 24 साल गुजारे।